بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاشربہ، اشربہ کا بیان، مشروبات کا بیان۔ الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، جو مشروبات حرام ہیں وہ چار ہیں۔ الخمر، شراب، یعنی انگور کا کچا پانی جب خود سے جوش کھانے لگے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے تو اسے خمر کہتے ہیں۔ جو اس کو پانی نکال کے رکھ دیں، خود سے اس میں جھاگ پیدا ہو اور وہ جوش کھانے لگے تو اسے وہی اصل شراب ہے نا۔ انگور کا کچا پانی اس طرح سے جب ہو جائے، جس کا قطرہ قطرہ حرام ہے۔ الخمر، شراب، وہی عصیر العنب، اور وہ انگور کا نچوڑ، انگور کا کچا پانی ہے۔ اذا غلا، جبکہ جوش مارنے لگے، واشتد، اور تیزی آ جائے، وقذف بالزبد، اور جھاگ مارنے لگے۔ جھاگ سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر پہ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا، اور ندی میں بھی دیکھا ہوگا۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کثرت سے جھاگ نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تالابوں میں بھی لیکن کم رہتا ہے نا، اس لیے اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمندروں میں تو بہت قاعدے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جب جوش مارنے لگے، تیزی آ جائے، جھاگ پھینک دے، تو انگور کے اس کچے پانی کو شراب کہتے ہیں۔ وہ حرام ہے، حرام ہے۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ والعصیر، اور انگور کا کچا پانی، اذا طبخ، جبکہ اسے جوش دیا جائے، آگ پہ رکھ کے۔ خود سے جوش آ جائے ایک الگ چیز ہے نا، آگ پہ رکھ کے پکائیں۔ اذا طبخ، جب اسے پکایا جائے، حتی ذہب اقل من ثلثیہ، یہاں تک کہ اس کے 2/3 سے کچھ کم جل جائے، آدھا جل جائے ہے نا، آدھے سے کچھ زیادہ جل جائے، 2/3 سے کچھ کم، پورا 2/3 نہ جلے، 3 حصے میں سے پورا 2 حصہ نہ جلے، اس سے کچھ کم حصہ جل جائے، تو یہ دوسری صورت ہے۔ وَنَقِيُّ التَّمْرِ، کھجور کا پانی، نہ کھجور پانی میں ڈال دیں ہے نا، اور اس میں مٹھاس آ جائے، مٹھاس آنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور قاعدے ہیں، وہ صرف مٹھاس آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ وَنَقِيُّ التَّمْرِ، کھجور کا پانی، وَنَقِيُّ الزَّبِیب، اور کشمش کا پانی، منقع نہ، اس کو پانی میں ڈال دیں تو اس سے بھی پانی میں مٹھاس آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی یہ تھوڑا سا ڈال دیا، صبح اٹھے پی لیا تو صرف مٹھاس رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں نہ، اس میں کوئی دقت نہیں۔ لیکن یہ قید ہے، اذا غلا، ڈال دیا، پڑا ہے، سڑ رہا ہے نا، جوش مارنے لگے، اس میں وہ جوش پیدا ہو جائے، واشتد، اور اسکار کی حد تک وہ تیز ہو جائے۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ 4 صورتیں ہو گئیں ہے نا، یہ حرام ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وہ نبی
بہت مختصر عبارت میں یہاں انہوں نے سب کو بتا دیا ہے. یہ تو پڑھتے رہتے ہیں کلو مسکرین حرام کلو مسکرین حرام، ہے نا، لیکن نیچے کچھ صورتیں آ رہی. وہ نبیذ التمر، وہی جو پانی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کھجور اور صبح اٹھ کے پی لیتے ہیں، ہے نا، کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اسی کو نبیذ کہتے ہیں. ایک دن پڑا رہے 2 دن پڑا رہے تو تھوڑا سا اور اس میں تیزی آتی ہے، لیکن اتنی نہیں آتی ہے کہ آدمی نشے میں آ جائے. لیکن اگر مسلسل اس کو چھوڑ دیا جائے، تیزی آ جائے، جھاگ پھینکنے لگے، ہے نا، جوش مارنے لگے، ابلنے لگتا ہے وہ بالکل، ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر اس کو تو نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو دیکھی بھی ہوں گی. مثلا گھروں میں کیا ہوتا ہے، سرکہ بناتے ہیں کچھ لوگ، ہے نا، کچا گنے کا کچا رس لے کے آئے، اس میں آم ڈال دیا، کس طرح وہ پکتا ہے، دیکھا کبھی پکتے بھی، جوش مارتا ہے، پکتا ہے. اگر نہیں تجربہ ہوگا تو گھر پہ سرکہ بنوا کے تجربہ کر لینا، ہے نا. وہ نبیذ التمر، اور تمر کھجور کی نبیذ اور مرقے کی نبیذ. اذا طبخ کل واحد منہما ادنی طبخۃ، جب اس کو تھوڑا سا پکا دیا جائے، اتنا نہیں کہ جھاگ پھینکنے لگے، تیزی آ جائے، اسکار کی حد کو پہنچے، بس ہلکا سا اس کو گرم کر دیں، حلال ہو، تو وہ حرام نہیں ہے نا، وہ حلال ہے، اس کو پی سکتے ہیں. وہ انشتد، اگرچہ تھوڑی کچھ ہلکا پھلکا اس میں، ہے نا، ہلکی پھلکی تیزی ہو تو بھی چل جائے گا، لیکن اتنی نہ ہو کہ آدمی نشے میں آ جائے. نبیذ تمر اور نبیذ زبیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ پیتے تھے، لیکن یہ تلہی کے طور پہ نہ ہو، طاقت کے لیے ہو، لہو لعب کے لیے نہ ہو. یہ صرف قوت کے لیے آدمی پیتا ہے عام طور پہ، وہی لوگ پیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا جسم طاقتور بنا رہے، ہے نا. نشے والے عام طور پہ اس طرح نہیں پیتے ہیں. اذا شربا من ہو، جبکہ اس میں سے اتنی مقدار پیے، ما یغلب علی ظنہ انہ لا یسکرہ، جس سے اسے ظن غالب ہو کہ اسے وہ نشے میں نہیں لائے گا. اور اگر اتنا پی لیا، تیزی آ گئی ہے، اتنا پی لیا کہ مست ہو گیا، ہے نا، عورت کو مرد، مرد کو عورت سمجھنے لگا، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین سمجھنے لگا. کیا ہوتا ہے شرابیوں میں، ہے نا، جو مست ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مرد ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت ہے، اپنے ہی آپ کو وزیر اعظم اور بادشاہ سمجھتا ہے نا. اور یہ بھی شرط ہے من غیر لہب ولا ترب، صرف مستی کے لیے اور لہو لعب کے طور پہ نہ ہو، صرف طاقت فراہم ہونے کے لیے، قوت کے لیے ہو. ولا باسا بالخلیتین، اور خلیتین میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کھجور اور تمر اور زبیب دونوں کو ملا کر ڈال دیا، جیسے ہم لوگ چنا اور کھجور ڈال دیتے ہیں، ہے نا. خلیتین یعنی تمر اور زبیب دونوں کو ملا کر کے پانی میں ڈال دیا، پانی میں تھوڑا سا مٹھاس پیدا ہو جائے اور کچھ ہلکی پھلکی تیزی بھی آ جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور طاقت کے لیے اس کو پیے تو حرج نہیں ہے. ولا باسا بالخلیتین، خلیتین میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شہد کے نبیذ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ 3 اور انجیر کے بھی نبیذ میں کوئی حرج نہیں ہے، گیہوں کے نبیذ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گیہوں ڈال کے بھی بناتے ہیں، جو کے نبیذ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان سب کو ملا کر کے، بلکہ مہوا کا بھی بناتے ہیں لوگ، شراب، ہے نا، اس کو لا کے ڈال دیا اور پڑا رہا، وہ جھاگ پھینکنے لگا، تیزی آ گئی، پی لے آدمی تو مست ہو جائے، نشے میں آ جائے، وہ نہیں حلال ہے. وہ ذرت، اور جوار کی نبیذ حلال، یہ سب کے سب حلال ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پینے سے آدمی کی عادت نہیں ہوتی ہے کہ زیادہ پیے، اور
تھوڑا پیے یا زیادہ پیے اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسکر عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُطْبَخ، اگرچہ اسے پکایا نہ گیا ہو، وہ ایسے چھوڑ دیا ڈال کر کے، ہے نا، کچھ دیر پڑا رہا، مٹھاس آ جائے یا تو کچھ تبدیلی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کو پی سکتے ہیں۔ وعصیر العنب، یہ مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف کا مذہب یہاں بتا رہے ہیں، امام محمد اسے بھی حرام مانتے ہیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی یہ صورت حرام ہے۔ وعصیر العنب، اور کچے انگور کا پانی جب اسے پکایا جائے، حتی ذہبا منہ ثلثا، یہاں تک کہ اس کا 2/3 جل جائے، حلال، تو یہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تلا پیتے تھے۔ تلا کا معنی وہی کہ عصیر عنب جسے پکا دیا جائے، 2/3 جل جائے، 1/3 باقی ہو، لیکن عام آدمیوں کو اس سے نشہ آ جائے گا، اس لیے عمومی طور پہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ حلال ہے۔ عصیر عنب جب اسے پکایا جائے یہاں تک کہ اس کا 2/3 جل جائے تو یہ حلال ہے امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور امام محمد اور دیگر ائمہ ثلاثہ اس کو حرام مانتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں فتویٰ ہمارے نزدیک امام محمد ہی کے قول پہ ہے نا یہاں، اس لیے کہ عمومی حالت یہی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 999.99 ممکن ہے کوئی ایک آدمی ایسا نکل جائے جس کے لیے نشہ نہ، ورنہ عمومی طور پہ نشہ آور ہے۔ اس لیے فتویٰ کس کے قول پہ ہے؟ امام محمد کے قول پہ۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ تیز ہو جائے، یہ شیخین کا قول ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالْإِنْتِبَاذِ، آپ پڑھے ہوں گے درس قرآن میں یا سنتے رہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب جن برتنوں میں بناتے تھے یا جن برتنوں میں شراب پیتے تھے ان برتنوں کے استعمال کی بھی ممانعت آ گئی، اتنی سختی۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ شراب کی حرمت اچانک نہیں آئی ہے کہ بس روک دو، ہے نا، جیسے نماز کا حکم آیا یہ ہوا نماز پڑھو، اب پڑھنے لگے سب، ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی پڑھنے لگے۔ لیکن شراب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تدریج ہے اس میں، ہے نا، پہلے آہستہ آہستہ عادت چھڑانے کے لیے بہت عادی تھے عرب کے لوگ شراب کے، ہے نا، شراب اور گوشت کے، ہے نا، تو عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی ہے، اس میں نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر یہ سخت حکم نازل ہوا کہ شراب اور شراب کے برتن سب حرام، ہے نا، برتن بھی نہیں رکھ سکتے، اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، برتنیں بھی توڑ دی گئیں، اور شراب بتاتے ہیں روایتوں میں ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں بہ رہا تھا، اتنا بنا کے رکھتے تھے پینے کے لیے، تو اتنے عادی تھے۔ لیکن حکم نازل ہوا، سر تسلیم خم ہے، سب نے اپنے اپنے مٹکے اڈیل دیے۔ تو یہ برتنوں کا کچھ نام ہے، پہلے تو حرمت جب نازل ہوئی اخیر میں تو برتن بھی کیونکہ عادی تھا آدمی، تو جب اس برتن پر نظر پڑتی ہے تو طبیعت پھر مائل ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو ان برتنوں سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر جب یہ ہوا کہ لوگوں کی عادت چھوٹ گئی، ہے نا، اب برتن کے حرمت کا کوئی مطلب تو تھا نہیں، صرف یہ تھا کہ عادت چھوٹ جائے، مقصد تھا کہ اس سے دوری ہو جائے۔ جب دوری ہو گئی مکمل طور پہ تو برتنوں کی اجازت دے دی گئی، یہاں اسی کو بتا رہے ہیں۔ ولا باسا بالانتباز فی الدبا، کدو کا برتن بناتے تھے، وہ کدو ہے نا، اس میں سے اندر سے جب وہ سوکھ جائے تو اندر کا سب نکال دو تو خوب بڑھیا برتن بن جاتا ہے نا، سب کچھ پانی بھر لو، کوئی چیز بھی بھر لو، اس میں بنا کے رکھتے تھے اور پیتے تھے۔ آج کل کی طرح سے تو یہ اسٹیل کا ہے، یہ تانبے کا ہے، یہ پھول کا ہے، اس طریقے کے برتن تو ہوتے نہیں تھے،
تو کدو کے برتن بنا کے رکھتے تھے شراب اور اسی سے پیتے تھے، اس کی بھی ممانعت آ گئی، بعد میں پھر اس کی اجازت ہو گئی۔ تو دبا یعنی کدو کے برتن میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب والہنتم، یہ ایک سبز رنگ کا برتن ہے کہ ٹھلیا اس کو لوگ بولتے تھے، جس میں نبیذ بناتے تھے، سبز رنگ ہرے رنگ کا ایک برتن ان کے یہاں رائج تھا، اس کی بھی ممانعت آ گئی، قرآن میں یہ بھی ہے نا۔ والمزفت، تارکول کا برتن بنا لیتے تھے، تارکول نہیں سمجھ رہا ہے نا، اس کا بھی برتن بنا لیتے تھے وہ اپنے حساب سے، اس میں شراب بناتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، پیتے تھے۔ تارکول ملا کر کے ہے نا وہ برتن بناتے تھے مضبوط۔ والمزفت، اور تارکول ملا ہوا برتن یعنی اس پہ اوپر سے لگا دیتے تھے تارکول اور ساری چیزیں، برتن بناتے تھے، اس میں شراب پیتے تھے، اس کی بھی ممانعت آ گئی تھی، بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ والنقیر، لکڑیاں ہوتی تھیں، یہ تو اب بھی رائج ہے کہیں کہیں، اور اس کو کھود کر کے ہے نا اور پینے کے لائق ہے نا، پانی پینے کے لائق، شراب پینے کے لائق بنا لیتے تھے، عام طور پہ اس میں شراب پیتے تھے۔ تو نقیر سے بھی ممانعت تھی، لیکن پھر بعد میں اس کی اجازت ہو گئی۔ یہ تو شراب کے برتنوں کے بارے میں تھا۔ شراب کے بارے میں یہ ہے کہ بنا دیا ہے نا، اور اگر زیادہ دن تک رہے تو پھر وہ سرکے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب شراب سرکہ بن جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، سرکہ حلال ہے نا۔ وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ، اور جب شراب سرکہ بن جائے، حلت، تو وہ حلال ہے، سواؤن سارت بنفسها خلن، خواہ وہ خود سے سرکہ بن جائے رکھے او بشیئن تو رہا فیہا، یا کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے تاکہ وہ سرکہ بن جائے اور وہ خود سرکہ بن جائے تو بھی حلال ہے۔ ولا یکرہ تخلیلھا، سرکہ بنانے میں کوئی کراہت نہیں ہے نا، سرکہ بنا سکتے ہیں۔ کتاب الصید والذبائح، صید و ذبائح، شکار اور ذبح کا بیان۔ ذبح کا بیان بعد میں آئے گا، پہلے شکار کا بیان۔ شکار کرنا جائز ہے، مچھلی کا شکار کرے آدمی یا اور کسی چیز کا شکار کرنا جائز ہے۔ یجوز الاصطیاد، شکار کرنا جائز ہے، عام طور پہ تو جائز ہی ہے۔ بالکلب المعلم، سدھائے ہوئے کتے سے۔ سدھائے ہوئے کتے کا کیا مطلب ہے وہ نیچے آئے گا ابھی۔ والفہد، اور سدھائے ہوئے چیتے سے شکار کرنا جائز ہے۔ والبازی، سدھائے ہوئے بازی سے، جس کو شاہین کہتے ہیں، اور بھی شکاری پرندے ہوتے ہیں نا، شاہین یہ بہت شکاری پرندہ ہے نا۔ باز تو جانتے ہی ہو، وہ بھی شکاری پرندہ ہے۔ تو شاہین اور شکاری جو بھی پرندہ ہو اس کو سدھا لے، اس سے بھی شکار کرنا جائز ہے۔ والبازی وسائر الجوارح المعلمۃ، اور تمام جوارح والے سدھائے ہوئے پرندوں سے شکار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن سدھایا ہوا کہیں گے کب؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو پرندے جنہیں سدھا لیا، اپنے مرضی کے موافق کر لیا جائے، ایک جانور ہے، کتا ہے، چیتا ہے، اسے اپنے موافق بنا لیا جائے، دونوں کے سدھائے ہوئے ہونے میں فرق ہے۔ کلب کا معلم ہونا اس وقت ہوتا ہے کہ جب 3 مرتبہ اسے چھوڑے شکار کے لیے، وہ شکار کرنے جائے، شکار کو صرف زخمی کر دے، اس میں سے کچھ کھائے نہ۔ شکار کو صرف زخمی کر دے، خون بہ جائے، اس میں سے کچھ کھائے نہ۔ اگر کچھ کھا رہا ہے اس کا مطلب ابھی سدھایا ہوا نہیں۔
تو کلب یہ معلم اور سدھایا ہوا اسی وقت ہوگا جب اسے شکار کے لیے چھوڑیں اور وہ صرف شکار کو زخمی کر دے، اس میں سے کچھ کھائے نہیں. اور پرندے جو ہیں ان کا سدھایا ہوا ہونا یہ ہے. وہ تعلیم البازی ہے، اور باز کی تعلیم یہ ہے کہ اذا دعوتہ ان یرجع اذا دعوتہ، جہاں بھی ہو وہ بلاؤ تو آ جائے، ہے نا. تمہارا پابند ہو جائے، متی ہو جائے. بلاؤ ہوتا ہے نا، جب وہ بہت مانوس ہو جاتے ہیں، سدھا لیے جاتے ہیں، تو جہاں بھی وہ بلاتا فوراً آ جاتے ہیں. گردن پہ بٹھانا چاہے، سر پہ بٹھانا چاہے، ہاتھ میں بٹھانا چاہے، ہے نا، کہیں اڑ رہے ہیں بلا لیا فوراً آ جاتے ہیں. اور بازی کی تعلیم، باز کی تعلیم یہ ہے کہ ان یرجع اذا دعوتہ، جب کہ وہ پلٹ آئے جب تو اسے پکارے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. یہ اگر کچھ کھا لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کا سدھایا ہوا ہونا یہ نہیں ہے کہ نہ کھائے، ہے نا. کتے کے سدھائے ہوئے ہونے میں کیا ہے کہ نہ کھائے. اگر وہ کھا لے گا تو فرق پڑے گا، ہے نا. لیکن اگر پرندہ کھا لے رہا ہے تو کھانے سے اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمُ، تو جب شکاری اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجے، او بازیہ او سکرہ، یا اپنے باز یا شاہین کو شکار پر بھیجے، وذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے، عند ارسالہ، شکار پر بھیجنے کے وقت. فاخذ الصید، وہ شکار کو پکڑے، وجرحہ، اسے زخمی کر دے، فماتا، اور وہ مر جائے، یہ ذبح نہ کر سکے، حلال اکلہ، اسے کھانا حلال ہے، اسے کھانا حلال ہے. لیکن زخمی کر دے، خون بہہ جائے، صرف یہ نہیں کہ جا کے گلا دبا کے مار ڈالے، ہے نا. اسے زخمی کر دے، جو شرطیں ہیں سب معتبر ہیں. فاخذ الصید، شکار کو پکڑے، وجرحہ، اسے زخمی کر دے، فماتا، پھر شکار مر جائے، حل اکلہ، تو اسے کھانا حلال ہے. فإن أكل منه الكلب، اور اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ سدھایا ہوا ہے، کلب معلم نہیں ہوا، ہے نا. اب الفہد، یا چیتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لم یوکل، تو شکار کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ شکار کلب معلم کا شکار کیا ہوا نہیں ہے، سدھائے ہوئے کا شکار نہیں ہے. وہی نقل منہ البازی، اور اگر بازی نے کچھ کھا لیا، اکلا، تو اس شکار کو کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے سدھائے ہوئے ہونے کی میں یہ چیز معتبر نہیں ہے کہ وہ نہ کھائے. وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھیجا شکار کے لیے کتے کو یا باز کو، گیا اس نے زخمی کر دیا، شکاری وہاں پہنچا اور شکار زندہ ہے تو ذبح کرنے کا حکم ہے. اگر قادر ہے ذبح کرنے پر، کھڑا رہا دیکھتا رہا وہ مر گیا تڑپ کر کے، تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے نا. اگر وہ زندہ ہے تو ذبح بھی کرنا پڑے گا. ایک ہے ذبح اضطراری اور ایک ہے ذبح اختیاری، دونوں کا بیان آئے گا. ذبح اختیاری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پالتو مرغی ہے نا، کیا اس کو تیر سے مار کے مار دیں گے وہ حلال ہے؟ نہیں، اس کو ذبح کرنا پڑے گا، ہے نا. اور ایک بدکا ہوا اونٹ ہے، بھاگ رہا ہے، قابو ہی میں نہیں آ رہا ہے نا، تو اسے مار دیں گے، حلال ہو جائے گا. یہ اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے. تو شکار کے لیے بھیجا، اس نے شکار کیا، مر گیا اس کے شکار کرنے سے، زخمی کرنے کے بعد، تو یہ ذبح اضطراری ہے، کھانا حلال ہے نا. لیکن جب زندہ اسے مل گیا تو اختیاری، ذبح اختیاری پر قادر ہو گیا کہ نہیں؟ اب اگر ذبح اختیاری نہیں کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا. وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ، اور اگر شکار کے لیے بھیجنے والے نے شکار کو زندہ پایا، وجب علیہ ان یذکیہ، تو واجب ہے کہ وہ اسے ذبح کرے، زکوٰۃ شرعی کرے، زے سے نہیں ذال سے، زکوٰۃ شرعی طور پر جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ ذبح کرے. ان ترک تزکیتہ حتی ماتا، اور اگر اسے چھوڑ دیا ذبح کرنا یہاں تک کہ وہ مر گیا تڑپ کر کے سامنے ہی، لم یوکل، تو اسے نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ذبح اختیاری پر قدرت ہو گئی تھی، اس کے باوجود اس نے اسے ذبح نہیں کیا. وَإِنْ خَنَقَهُ الْكَلْبُ، اور اگر کتے نے گلا دبا کر مار دیا،
زخمی نہیں کیا، ولم یجرحہ، اور اسے زخمی نہیں کیا، لم یوکل، تو اسے نہیں کھائیں گے، زخمی کرنا شرط ہے۔ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، اور اگر کلب معلم کے ساتھ کلب غیر معلم بھی شریک ہو جائے، ہے نا، اور بھی دیہاتی کتے ہیں سب شامل ہو گئے اس میں، یا کسی مجوسی کا کتا شامل ہو گیا، یا ایسا کتا شامل ہو گیا جس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، لم یوکل، تو اب ایسے شکار کو نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ متعین نہیں ہے کہ یہ اسی شکاری کتے کا کیا ہوا شکار ہے۔ یہ بحث پھر آگے تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے، انشاءاللہ اسے کل پڑھائیں گے۔